نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ پر کس طرح ایمان ہونا چاہیے، اس بارے میں ذکر ہوگا۔ تو ایمان مفصل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفت یعنی ایمان کی صفتیں جب تک یہ پوری نہیں ہوگی تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آمن تو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں پر، اور کتب ہی اور اس کے کتابوں پر، یعنی 4 کتابیں جو نازل ہوئی انبیاء پر اور سب ملائکہ پر بھی، اور کتب ہی اور رسول ہی اور سب رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والقدر خیر ہی اور اچھی تقدیر پر، وشر ہی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یعنی اس میں اللہ پر ایمان لانا ہے، تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا کہاں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی فإنی قریب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ آپ سے جب پوچھیں میرے بندے، اذا سألک عبادی فإنی قریب، میں ان کے پاس ہوں، اجیب دعوت الداعی، سنتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، پس اس کو چاہیے کہ میرے حکم کے مطابق چلے، فلیستجیبوا لی، میرے حکم کے مطابق چلے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان بھی لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی اس میں سے ہے۔ تو ایمان مفصل یہ آ رہا ہے کہ آمنت باللہ، ایمان لائے اللہ پر۔ کیسے ایمان لائے؟ اللہ کو ہم دیکھ تو سکتے نہیں اللہ کو، تو اللہ تو اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے، اپنے صفات سے ظاہر ہے۔ یعنی ہم آسمان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ، اس میں کوئی ستون نہیں، کوئی اس طرح سے چاند ستارے ہیں، اور بارش ہو رہی ہے، بادل برستے ہیں، اس طرح سے دن رات کا بدلنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ ظاہر نشانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے سامنا تو نہیں ہو سکتا جب تک یوم قیامت کو البتہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، تو اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ آسمان بھی قائم ہے، سورج چاند ستارے بھی اپنے اس میں گردش کر رہے ہیں، اور دن رات بھی بدل رہے ہیں، آسمان سے بادل بھی برستے ہیں، دریا بھی، سمندر بھی، اور زمین پر بھی ڈھیروں چیزیں ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی نشانی کسی اور کے پاس بھی کسی نے کوئی مخلوق بنائی ہے، یہ سب میری مخلوق ہے۔ اور ملائکہ ہی اور اس کے فرشتوں پر بھی، کیونکہ وہ تو پاکیزہ مخلوق ہے، وہ پاکیزہ مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے۔ اور کتب ہی اور اس کی کتابوں پر، یعنی 4 کتابیں جو نازل ہوئیں، توریت، انجیل اور زبور، اور توریت، انجیل اور قرآن کریم، ورسول ہی، کتب ہی ورسول ہی اور سب رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والقدر خیر ہی اور اچھی تقدیر پر، وشر ہی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور اس پر بھی ایمان اس کا ہونا چاہیے کہ موت تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھی بری، اور پھر موت کے بعد اس انسان کو اٹھایا جانا ہے، اور اس سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رہے کہ اٹھنا ہے انسان کو اور اسے جواب دہ ہونا ہے۔ تب ایمان مجمل آئی، آمنت باللہ، ایمان لائے اللہ پر، کما ہوا باسمائی، جیسے کہ وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے، اور صفات ہی اور اپنی صفتوں سے، فقبلت جمیع احکامہ، اور پھر میں نے سب کے سب احکامات اللہ کے قبول کیے، وہ اقرار باللسان، میں زبان سے بھی وہ کیا اقرار، اور تصدیق بالقلب، اور میرے دل نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ تو یعنی اس کے اوپر اگر انسان اقرار زبان سے تو کر رہا ہے، لیکن تصدیق اس کا دل تصدیق نہیں کر رہا، تو یہ سب چیزیں یعنی اس کی حاضری بھی ہونی ہے، اور یہ اچھی بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اس کو حاضر اٹھایا بھی جانا ہے، اور اس سے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں
یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ جو تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک جگہ ذکر آتا ہے اس میں سورہ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے، فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے پاس ہوں، اجیب دعوت الداعِ، پکار سنتا ہوں پکارنے والے کی، اذا دعانی، پس جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس اس کو چاہیے کہ میرے حکم مانے، میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، الیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان بھی لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پر پائیں۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو چاہے ہدایت دے دے، ومن یہد اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فلا مضل لہ، اور اس کو گمراہی نہیں، ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، فلا مضل لہ، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ تو ہدایت اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا انسان کا کام ہے۔ انسان پہلے ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، پھر اس سے معافی مانگے گا تو پھر اس کی معافی قبول ہوگی۔ جب ایمان ہی نہیں، نہ یوم آخرت پر ایمان ہو، نہ اللہ پر ایمان ہو، نہ اچھی بری تقدیر پر، تو پھر اس کے ایمان نامکمل ہے۔ اس کی بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو توبہ قبول کرنے کے لیے انسان کو یہی چاہیے کہ اپنے گناہ، انسان کے بے شمار ہیں، بے شمار غلطیاں ہیں، انسان سے بے حد غلطیاں ہوتی ہیں سوائے انبیاء کے، باقی سب مخلوق گناہ گار ہے۔ تو اس سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو معافی مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ، اور معافی مانگنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے ہاں معافی مانگنے کے لیے یعنی گڑ گڑا کے معافی مانگے اس سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے معافی مانگے، تو پھر اس کے معافی کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف فرماتا ہوں، جو معافی مانگتا ہے اس پر میرا عذاب کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تو گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے اور بے شمار ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چل رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناراضگی میں ہم اس ناراضگی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں اور پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ تو رب تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، ہمیں سمجھ بھی دے، عقل بھی عطا فرمائے، مجھے بھی سمجھ عقل عطا فرمائے، مجھ پر بھی رحم فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔